السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب آج کی کلاس کے بعد شاید آپ لوگوں کی ناغہ رہے 4-5 دن کی، کیونکہ میں بنگلور جا رہا ہوں۔ جمعے کو انشاءاللہ میں بنگلور پہنچوں گا، تو اگر آپ بنگلور سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ آپ میل کیجئے askam.qasmi@gmail.com پر یا 7417810799 پر، یا اس ویڈیو کے کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجئے گا، تو میں آپ لوگوں کے کامنٹ پڑھ کر آپ کو بتا دوں گا کہ اگر آپ بنگلور میں رہنے والے ہیں تو مجھ سے ملاقات کے لیے کہاں آ سکتے ہیں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ عصر کا ترجمہ اور تفسیر۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور یہ بہت چھوٹی سورت ہے، لیکن معنی اور مطلب کے اعتبار سے یہ سورت بہت بڑی ہے۔ اس سورت کا نمبر ہے سورت نمبر 103، اور اس سورت کو ڈیفائن کرنے میں علماء نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ اس سورت کے اندر مطلب بہت زیادہ ہے نا۔ تو آئیے ہم لوگ اس سورت کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ سورت صحابہ اکرام کے نزدیک بہت اہم تھی۔ صحابہ اکرام جب آپس میں ملاقات کرتے، میٹنگ کرتے، تو اس سورت کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ الوداع لینے سے پہلے سورت کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ ملاقات ختم ہونے سے پہلے اس سورت کو پڑھ کر سلام دعا کر کے پھر روانہ ہوتے تھے۔ تو یہ سورت صحابہ اکرام کے نزدیک بہت اہم تھی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر، قسم زمانے کی، قسم وقت کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسمیں بہت زیادہ کھائی ہیں، جیسے کہ رات کی، دن کی، صبح کی، ہے نا۔ اب دیکھیں زمانے کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں انسان کے اوپر، اس میں سب سے زیادہ قیمتی جو نعمت ہے وہ وقت ہے۔ اسی کو ہم لوگ خوب برباد کرتے ہیں، ہے نا۔ برباد کرتے نہیں کرتے؟ اگر ہم اپنے موبائل میں اسکرین آن ٹائم لگا دیں نا کہ ہم کتنی دیر موبائل یوز کرتے ہیں، تو سلائیڈنگ، یوٹیوب، فیس بک، یہ وہ فالتو چیزیں دیکھنا، تو شاید ہمارا 4-6 گھنٹے تو جاتے ہیں روزانہ کے۔ اسی کو ہم سب سے زیادہ برباد کرتے ہیں۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا کہ انسان جو ہے نا وہ نقصان میں ہے، اور زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو پچھلی جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جن میں پچھلا جتنا بھی ٹائم گزرا ہے، پچھلا جتنا بھی وقت گزرا ہے، تو تاریخ گواہ ہے کہ جس انسان کے اندر یہ 4 چیزیں نہ ہوں تو وہ نقصان میں ہوتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اب آئیے ہم لوگ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بڑے گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، اور زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو پچھلی جتنی بھی قومیں گزری ہیں، پچھلا جتنا بھی ٹائم، جتنا بھی زمانہ گزرا ہے، تو بعض قومیں تو ایسے گزری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دکھا دیا، جنہوں نے ان 4 چیزوں کو اپنے اندر پیدا نہیں کیا، جو ایمان لے کر نہیں آئے، جنہوں نے اچھے کام نہیں کیے، جنہوں نے حق بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، جنہوں نے صبر نہیں کیا، تو پھر وہ نقصان اور خسارے میں رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انسان بڑے گھاٹے اور نقصان میں ہے، مگر کون لوگ نقصان میں نہیں ہیں؟ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرتے رہیں، وہ نقصان میں نہیں ہے، اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی تاکید کرتے رہیں، تو ایسے لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ تو یہ 4 کوالٹیز ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک تو وہ ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا رہے، اور حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرے اپنی طاقت کے مطابق۔ ایسا نہیں کہ صاحب سامنے والا کر رہا ہے تو کرنے دو، وہ غلط کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، مجھے کیا مطلب۔ نہیں، حق بات کی تلقین کرنا، حق بات کو بولنا اپنی حیثیت کے مطابق، غلط کاموں کو روکنا، یعنی نہی عن المنکر کہا جاتا ہے نا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے لوگوں کو روکنا، اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو صبر کرنے کا کہنا۔ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ صبر کہتے ہیں
عام طور پر صبر ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی مصیبت پر صبر کرنا، لیکن صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ کرو، لیکن میں نے اپنے اوپر صبر کیا، میں نے اپنے نفس کو کچلا اور میں نے اس گناہ کو نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی، اور فرمایا کہ دیکھو قسم زمانے کی، زمانے کو اگر اٹھا کے پچھلا دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ سارے کے سارے انسان خسارے اور نقصان میں ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی وہ نقصان میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت مختصر ترجمہ اور تفسیر میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اب آئیے لفظی ترجمہ کرتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتے ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان، بے شک، انسان لفی خسر، بڑے گھاٹے میں ہے، بڑے گھاٹے میں ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ، مگر الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا، اور انہوں نے اور وہ کرتے رہے، صالحات، نیک عمل، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے، بالحق، حق کی، وتواصوا، اور تاکید کرتے رہے، بالصبر، صبر کی۔ تو ایسے لوگ تو کامیاب ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ سورہ عصر کا ترجمہ اور تفسیر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل آپ کو آگے والی صورت اور مل جائے، سورہ الہمزہ، تاکہ ہمارا ایک پارہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے ایک پارہ کچھوے والی چال چلتے ہوئے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔